ابھی 2-3 امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہیں جن پر میں بات کروں گا. ایک تو جو عمران خان صاحب کا 14 دنوں کا جوڈیشل ریمانڈ دیا ہے ابو الحسنات ذوالقرنین صاحب جو جج ہیں اسپیشل عدالت کے, وہاں پر اٹک جیل میں جا کے, اور اس میں جو میں نے صبح بھی ذکر کیا تھا اپنے ویلاگ میں کہ عمران خان صاحب کو پیش نہیں کیا گیا, اور آج بھی وہاں پر جو صورتحال تھی ان کو پیش نہیں کیا گیا, یہ ان کے وکیل کہہ رہے ہیں. تو اب 14 روز کا یہ فزیکل ریمانڈ ہے ان کا, یعنی جوڈیشل ریمانڈ ہے, جسمانی ریمانڈ کی استدعا نہیں ہے. لیکن اس سے پہلے جو قانون ہے اس میں یہ ہے کہ اگر آپ پیش کرنا ملزم کو ضروری ہوتا ہے, اس کے بغیر آپ ریمانڈ نہیں لے سکتے. لیکن وطن عزیز میں یہ سب کچھ چل رہا ہے. دوسرا, حلیم عادل شیخ صاحب ہیں تحریک انصاف کے سندھ کے, وہاں پر لیڈر آف دا اپوزیشن جو تھے سندھ اسمبلی میں, ان کو بھی آج گرفتار کر لیا گیا, اور یہ کہا گیا کہ وہ 9 مئی کے جو واقعات ہیں ان میں شاید وہ مطلوب تھے, اور وہ حکام یہ کہہ رہے ہیں, یہ کیئر ٹیکرز یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ روپوش تھے لیکن آج وہ مل گئے ہیں. دوسرا جو بڑی ایک امپورٹنٹ خبر ہے, میں 2 چیزیں میں وہ جو سپریم کورٹ میں ہوا جو کچھ اس پر بھی آپ سے بات کروں گا, چودھری پرویز الہی کے ایشو پر بھی بات کروں گا. لیکن جو اہم خبر آ رہی ہے کہ پرنس محمد بن سلمان سعودی عرب کے وزیر اعظم بھی ہیں, ولی عہد بھی ہیں, وہ اس خطے میں دورے کے لیے آ رہے ہیں. اور اب جس طریقے سے یہ دورہ ہو رہا ہے اس میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں. ہمارے لیڈران گفتگو جو مرضی کرتے رہیں اور باتیں جو مرضی کرتے رہیں, لیکن فیکٹس جو ہیں وہ دے اسپیک فار دیم سیلف. پرنس محمد بن سلمان پاکستان میں 4 سے 6 گھنٹے گزاریں گے, غالباً 9 یا 10 تاریخ کو سپٹمبر کو وہ آئیں گے, اور اس کے بعد وہ انڈیا چلے جائیں گے. انڈیا وہ جا رہے ہیں G20 کانفرنس کے لیے. ویسے ہمارا میڈیا تو یہ پروجیکٹ کر رہا ہے کہ جی وہ بس G20 جو ہے وہ امریکہ بھارت کا ختم ہو گیا اس لیے کہ جو روس کے صدر ہیں وہ نہیں آنے والے. اب پوٹن جو ہیں وہ اپنی سیکیورٹی کی وجہ سے, اپنے ملک کی حالات کی وجہ سے وہ نہیں جا رہے کہیں. برکس کا بھی ساؤتھ افریقہ میں اجلاس ہوا, تو وہاں پر بھی پیوٹن جو تھے وہ غالباً زوم کے ذریعے انہوں نے شرکت کی تھی, فزیکلی وہ اس میں نہیں آئے. لیکن ابھی G20 میں بھی ان کی شرکت ہوگی, زوم پر ہو, اسکائپ پر ہو, جو بھی میڈیا ہوگا اس میں وہ ہوں گے. چائنیز صدر کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ شاید نہیں آئیں گے. اب میں نہیں کہہ سکتا اس حوالے سے, لیکن اتنا میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ پرنس محمد بن سلمان جو ہیں وہ آئیں گے 4 سے 6 گھنٹے کے لیے یہاں پہ رکیں گے, اور اس کے بعد وہ انڈیا چلے جائیں گے. اور انڈیا جب جائیں گے تو وہاں پر وہ G20 میں شرکت کریں گے, اور پھر اس کے بعد 1 دن رہیں گے. 9 اور 10 یہ G20 کے 2 دن کی یہ میٹنگ ہے, ان کا اجلاس ہے. پھر وہ 1 دن 11 سپٹمبر غالباً وہ انڈیا کے لیے انہوں نے مخصوص کیا ہے, مختص کیا ہے, جہاں پر وہ نریندر مودی سے ملاقات کریں گے, بھارت کے اور جو دیگر اعلیٰ حکام ہیں ان سے بات کریں گے. بھارت کے ساتھ جو بہت بڑی ایک انویسٹمنٹ ان کی چل رہی ہے پرنس محمد بن سلمان کی, اس کے حوالے سے بات چیت ہوگی, اور وہ سب معاملات کو وہ دیکھیں گے. تو پاکستان صرف وہ 4 سے 6 گھنٹے آئیں گے. یہاں پر وہ نگران وزیر اعظم سے بھی ملیں گے, آرمی چیف سے بھی ملیں گے. پاکستان کی سعودی عرب نے ہمیشہ مدد کی ہے, لیکن ایک بڑا سوال یہ ہے کہ جب ہم ہر وقت یوں ہاتھ کشکول ہاتھ میں لیے ان کے سامنے کھڑے ہیں, اور جب بھی ہم جاتے ہیں اور جا کے ان سے ہم نے پیسے ہی مانگنے ہیں, تو ہماری وہ جو اہمیت ہے, وہ جو افادیت ہے, ایک جو امپورٹنس ہوتی ہے, وہ اب ان کی نظروں میں شاید اس طرح سے نہیں ہے. یہ میں تسلیم کرنا پڑے گا. جو مرضی ٹی وی پہ ہم پروپوگیٹ کرتے رہیں, لیکن اگر بھارت کی ہم ترجیحات کو دیکھیں تو یعنی پرنس محمد بن سلمان کی ترجیحات کو دیکھیں تو وہ بھارت کے ساتھ ہی از مور کمفرٹیبل, وہ ان کے ساتھ چیزوں کو کرنے میں, تعلقات کو بہتر بنانے میں. اور دوسرا, محمد بن سلمان جو ہیں سعودی عرب کا سٹیٹس اپ لفٹ کر رہے ہیں. بڑی انہوں نے مہارت سے اور بڑی میں اسے سمجھتا ہوں کہ ایک ایکیومن جسے ہم کہتے ہیں, ذہانت سے انہوں نے جو سعودی عرب ہے وہ فٹ بال, انٹرنیشنل فٹ بال کے دروازے کھولے ہیں سعودی عرب میں, اور جو بڑے بڑے پلیئرز ہیں ان کے ساتھ ڈیلز کی ہیں, اور اسٹیڈیمز بنائے ہیں,
اور اب وہاں پر جو سعودی عرب کی لیگ ہے اس میں ٹاپ پلیئرز جو ہیں، جس طرح یورپ کی جو مختلف لیگز ہیں وہ شرکت کرتے ہیں ٹورنامنٹس میں، جن میں میسی کا اگر میں ذکر کروں تو انہوں نے سعودی عرب کی امیج بلڈنگ بہت کی ہے، اور پھر جو نیوم سٹی وہ بنا رہے ہیں اس میں جس انداز میں ایک جدید شہر انہوں نے بنایا ہے اور ایک نئی چیز آفر کی ہے، تو دنیا اس وقت ایم بی ایس کے جو ویژن ہے اس سے بڑی امپریس ہے۔ تو پاکستان میں کیونکہ انفراسٹرکچر نہیں ہے، ہمارے ہاں لیڈرشپ نہیں ہے، ابھی نگرانوں کا دور ہے اور یہ پتہ نہیں کب تک ہم انہیں چلائیں گے، تو اس میں جو ہم بینیفٹ لے سکتے تھے محمد بن سلمان کی ذہانت سے، اس کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، ہمارے پاس اس کا انفراسٹرکچر نہیں ہے۔ ہم سوائے اس کے کہ جا کے ان سے کہیں کہ ہمیں 2 بلین دے دیں، 4 بلین دے دیں، 1 بلین دے دیں، فارن ایکسچینج ریزرو بڑھا دیں، اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ ہے نہیں، کوئی پروجیکٹ نہیں ہے، یا ان سے کہیں گے کہ آئیں جی یہاں پہ آئل ریفائنری لگا لیں اور بس جناب وہ ہو جائے گا۔ ہمارے پاس کوئی پروجیکٹ نہیں ہے ایسا جس میں ہم سعودی عرب کو انوالو کر سکیں، تو وہ انڈیا جا رہے ہیں، وہاں پر وہ ایک دن G20 کے لیے رہیں گے، ایک دن وہ ان سے ملاقات کے لیے رہیں گے، اور ہمارے ہاں صرف وہ 4 سے 6 گھنٹے، یہ خبریں آ رہی ہیں کہ 4 سے 6 گھنٹے وہ رہیں گے۔ اٹ شوز کہ ہماری ان کے ساتھ ایک تعلق ہے، لیکن میں تو یہ ذکر کر رہا ہوں کہ ہم اس تعلق کو ٹرانسلیٹ نہیں کر سکے، اس کو ہم انکارپوریٹ نہیں کر سکے بینیفٹس اٹھانے کے لیے، تو یہ ایک ڈیولپمنٹ ہے۔ بہرحال پاکستان میں وہ کہتے ہیں، یہ ہمیشہ ایک پریس ریلیز آتی ہے کہ وہ آئل ریفائنری پر غور کریں گے اور پتہ نہیں کیا کچھ، اب لیٹس سی کہ کیا حکومت یہ جاری کرتی ہے۔